اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور یہ جو سلسلہ ہے عربک گرامر کا، اس کا سبق جو ہے وہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، لیکن نئے سبق میں چلنے سے پہلے ہم ہمیشہ کی طرح ایک کوئک ریویو پریویس کا ضرور کریں گے، جسے ہم ریکیپ کہتے ہیں۔ تو دیکھ لیتے ہیں، ہمارا لیسن نمبر 22 تھا پچھلا، جس میں ہم نے مرکبات ناقصہ جو ہے نا وہ سٹارٹ کیا تھا۔ پہلے ہم مرکب تام ہم نے جو ہے نا پورا جملہ اسمیہ کا دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ہم اس کو بنا رہے تھے، اس کا پورا ایک جو قواعد تھے اس کو ہم نے سمجھا تھا۔ آج ہم جو ہے مرکبات پڑھیں گے، اس کا سٹارٹ کریں گے۔ اس میں آپ کو ریکیپ بتاؤں گا مرکب توصیفی کیا ہے۔ پہلا جو ہے وہ ہے مرکب توصیفی۔ اب مرکب توصیفی ہوتا کیا ہے یہ آپ دیکھ لیتے ہیں۔ دو اسما کا ایسا مرکب، دیکھیں مرکب ہو گیا مطلب مفرد پلس مفرد مرکب، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب یہ ہے کہ اب یہاں پہ دو مفرد مطلب دو ایسے اسما ہو جن کو ملا کے ایک جو اسم ہے وہ دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہو، اس کو ہم جو ہے نا مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ اب کیسے، جیسے مثال کے طور پہ نیک لڑکا، سچا آدمی، لمبا لڑکا، سست لڑکی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پہ لڑکے کی صفت کیا ہے؟ نیک۔ آدمی کی صفت کیا ہے؟ سچا۔ لڑکا لمبا اس کی صفت ہے، لڑکی سست ہے اس کی صفت ہے۔ اب دیکھیں اس کی صفت بیان کر رہا ہے، مطلب دو اسما یہاں پہ ہے، لمبا لڑکا، سچا آدمی، دو جو صفتیں ہیں، دو اسما جو ہیں اس میں ایک جو ہے وہ صفت دوسرے کی بتا رہی ہے۔ تو یہ تو آپ اپنے ذہن میں رکھ دیں کہ مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے۔ اب یاد رہے کہ یہ سب مرکب ناقص ہیں، مرکب تام نہیں، کیونکہ مرکب تام میں جملہ مکمل ہوتا ہے، یہاں پہ مکمل نہیں ہو رہا۔ اب جس اسم کے بارے میں بیان کر رہا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ موصوف۔ موصوف کی صفت، دو مفرد، یہاں پہ دو مفرد مل کے مرکب بنیں گے نا، تو یہاں پہ جیسے نیک لڑکا، اب لڑکا یہاں پہ موصوف ہے، نیک اس کی صفت ہے، تو یہ چیز یاد کرنے کی ہے، موصوف اور صفت۔ اب ترکیب جو اس کی بنے گی اس میں اردو اور انگلش میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے اس کی الٹی ہوگی نا۔ اب یہاں پہ نیک لڑکا ہے، گڈ بوائے، یہ ترکیب ہے۔ عربی میں اس کے بالکل برعکس ہے۔ کیسے؟ موصوف پہلے آئے گا، بعد میں صفت آئے گی، مطلب جیسے لڑکا، نیک لڑکا ہے تو اس میں ہوگا لڑکا پہلے آئے گا، نیک بعد میں آئے گا، تو یہ عربی کی صفت ہے۔ اب مرکب توصیف بنانے کا کے جو قواعد ہیں اس پہ ہم ڈسکس کر لیں۔ اسم کے چاروں پہلو موصوف کے مطابق ہوں گے۔ وسعت کے اعتبار سے اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ۔ عدد کے اعتبار سے اگر موصوف واحد مثنیٰ جمع تو صفت بھی واحد مثنیٰ جمع۔ جنس کے اعتبار سے بھی موصوف مذکر تو صفت بھی مذکر، موصوف مونث تو صفت بھی مونث۔ اعراب میں بھی جس حالت میں موصوف ہوگا اسی حالت میں صفت آئے گی۔ تو یہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں، اب اس کی تھوڑی یہ پریکٹس میں نے آپ کو کروائی تھی، پھر ریکیپ کر لیتے ہیں۔ کوئی نیک لڑکا، ولد صالحون، ولدانی صالحانی، ولدن صالحین۔ اب یہ تینوں اس کی جو ہے نا اعرابی حالت بھی آ گئی۔ نیک لڑکا یہ اعراب کے اعتبار الولد الصالح، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں آئیں گے، دو نیک لڑکے۔ اب دو کی بات ہو رہی ہے تو ولدانی صالحانی، ولدین صالحین، ولدین صالح، اب یہ دونوں صحیح آئیں گے۔ نیک لڑکے، اب اولاد صالحون، اولاد صالحین، اولاد صالحین۔ کوئی نیک لڑکی، بنت صالحتن، دو نیک لڑکیاں، بنتانی صالحانی، نیک لڑکیاں، بنات صالحاتن۔ اب یہاں پہ دیکھیں دونوں کی جو ہے نا بالکل برابر ہے، اگر ایک میں جنس عدد سب اعتبار سے بالکل برابر ہیں۔ اب ایک چیز میں آپ وہ جو ریکیپ میں نہیں کرائی تھی، میں اس میں تھوڑا وہ آپ کو ایڈ کروا لوں۔ اب مرکب توصیفی میں غیر عاقل کی جمع جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ دیکھیں ابواب متفرقتن، دیکھیں اس میں آپ کو یاد ہوگا غیر عاقل کی جمع میں کیا ہو رہا تھا، جو اس کی صفت آ رہی تھی وہ مونث، واحد مونث آ رہی تھی۔ یہاں پہ ابواب غیر عاقل کی جمع ہے لیکن اس کی صفت کیا آ رہی ہے؟
واحد مونس. جیسے یہ سورہ یوسف میں، کیونکہ میں نے اس میں یہ نکالا ہوا ہے، وَقَالُوا يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن بَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ. اب یہاں پہ ابواب متفرقۃ لکھا ہوا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ابواب، اب یہ دونوں جر حالت میں ہیں، ٹھیک ہے. ابواب متفرقۃ، دیکھیں یہاں پہ کیا فرق، یہ پورا جو ہے اس کا صفت جو ہے وہ واحد مونس میں آئی ہے. دوسرا صحف مطہرۃ ایام معدودات، غیر عقل جمع میں صفت مونس جمع میں بھی آ سکتی ہے. یہ قرآن میں آیا ہوا ہے. ایام معدودات تو اشہر معلومات، الحج اشہر معلومات. اب دیکھیں یہاں پہ بھی یہ سورہ بقرہ میں آیا ہوا ہے، الحج اشہر معلومات، یہ کلیئر آیا ہوا. تو میں نے سوچا یہ تھوڑا اس میں ایڈ کر لوں، اس کو آپ ذرا نوٹ کر لیجئے گا. اب ہم چلتے ہیں اپنے نئے سبق کی طرف. نیا سبق ہے اس کا جو لیسن نمبر 23 ہے، جملہ اسمیہ میں مرکب توصیفی کا استعمال. اب ہم نے مرکب توصیفی سمجھ تو لی، ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ مرکب توصیفی کیسے بنتے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ اس کو ہم اپنے جملے میں کیسے استعمال کریں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں جملہ اسمیہ میں مرکب توصیفی کا استعمال کیسے ہوگا. آپ ذرا یہ جو ریکیپ کریں ذہن میں، آپ سوچیں کہ جملہ اسمیہ میں دو چیزیں ہوتی تھی، مبتدا اور خبر. اب زید ایک محنتی لڑکا ہے، اس کو سمجھے، یہ چارٹ جو میں نے بنایا ہوا ہے اس کو سمجھیں گے تو پورا سمجھ آ جائے گا. زید ایک محنتی لڑکا ہے. اب زید یہاں پہ مبتدا ہے، اس کے بارے میں خبر آ رہی ہے ایک محنتی لڑکا ہے. اب یہ جو پوری خبر ہے نا، یہ وہاں پہ مبتدا مفرد ہے، مطلب ایک. اب خبر جو ہے وہ مرکب توصیفی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. اب مرکب توصیفی ہے تو ہم کیا کریں گے، اس کی پوری، اب اس کو جب گرامیٹیکل اینالائز ہوگا تو یہ ہوگا. اب مفرد اب بناتے ہیں اس کا، زید زیدن، ظاہر سے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ہمیں معرفہ رکھنا ہے مبتدا، ٹھیک ہے، سوری مبتدا معرفہ، اور یہاں پہ اور اس کی جو خبر ہے وہ نکرہ آئے گی. اب نکرہ جو ہے وہ ہے اپنا مرکب توصیفی. اب مرکب توصیفی میں پہلے موصوف آئے گا، تو موصوف ہے ولدن مجتہدن، یہ ہو گیا اس کا جو ہے صفت. تو اس کا مطلب اب زید ایک محنتی لڑکا ہے. اب کیسے ہے کہ اب اس کو ہم بناتے ہیں کیسے، میں اس کو پوری ترکیب بناتا ہوں. مبتدا کے بعد جو ہے نا مرکب توصیفی آئی ہے خبر کے طور پہ، تو موصوف اور صفت مل کے یہ ہو گئی اپنا مرکب توصیفی، اور وہ ہو گئی خبر. تو مبتدا اور خبر مل کے کیا بن گیا، جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو پریکٹس کرواتا ہوں تو انشاءاللہ یہ آپ کو اور بھی کلیئر ہو جائے گا. چلتے ہیں. ابراہیم ایک لمبا لڑکا ہے. اب یہاں پہ ابراہیم جو ہے وہ مبتدا ہے، ایک لمبا لڑکا ہے یہ پوری خبر ہے، لیکن یہ مرکب توصیفی ہے. اب مرکب توصیفی میں ہمیشہ موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے. اب چلیں بناتے ہیں اس کو. مبتدا اس کا ہے ابراہیم، ابراہیم مبتدا ہو گیا. اب ہمیں نکرہ خبر لانی ہے. خبر اکثر نکرہ آئے گی، آپ کو یاد ہوگا. تو آدمی کی پہلے موصوف پھر اس کی صفت. آدمی کی جو عربی ہے وہ رجلن اور لمبا طویلن. ابراہیم رجلن طویلن. کلیئر ہو گیا. دیکھیں کتنا آسان ہو رہا ہے. آپ اگر اس کو ایزی کر کے جو ہے نا اس کی گرامیٹیکل اینالائز کر کے جب اس کو بنائیں گے، جملے اسمیہ آپ بنائیں گے، تو قرآن شریف میں آپ کو بہت آسانی ہوگی. بالکل آپ ایک ایک لفظ کو سمجھ پائیں گے کہ یہ لفظ کیا ہے. اب زینب ایک محنتی لڑکی. اب یہاں پہ زینب ایک مبتدا ہے، اس کی خبر آ رہی ہے ایک محنتی لڑکی ہے. اب پہلے کیا مبتدا ہم نے لکھ دیا، پھر اس کو ہم نے کیا کیا، جو مرکب توصیفی ہم نے دیکھی اس میں موصوف پہلے خبر صفت بعد میں. اب موصوف اور صفت بنا کے ہم نے اس کو خبر کر دیا. اب زینبو مبتدا، بنتن مجتہدتن، تو یہ اس کی خبر ہو گئی، جملہ اسمیہ بن گیا. مریم ایک لمبی لڑکی ہے. بالکل اسی طرح مبتدا موصوف، اس جو ہے اس کی جو خبر ہے وہ وہی توصیفی، مرکب توصیفی، اس میں موصوف اور اپنا صفت، اور صفت میں کیا ہو گیا، یہ دونوں مل کے خبر ہو گئی. تو مریم امراتن طویلتن. تو اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. یہ ایک نئی گاڑی ہے. اب یہاں پہ پھر اس کو توڑتے ہیں، انالائز کرتے ہیں. مبتدا کیا ہے، یہ ایک نئی گاڑی، وہی خبر ہو گئی. اب خبر اس کا جو ہے مفرد نہیں ہے،
یہ ایک مرکب ہے. مرکب کون سا؟ توصیفی ہے. اب مرکب توصیفی ہے تو اس کا موصوف فعل ہے، صفت بعد میں. مبتدا کیا ہے؟ یہ. اب پہلے کیا ہوگا؟ اس کی ہم خبر لکھیں گے کیونکہ اسی کے حساب سے ہم اس کا مبتدا. اب خبر کیا ہے؟ نئی گاڑی. تو یہ سیارتن جدیدتن، تو یہ دونوں جو ہے یہ کیا ہیں؟ یہ مونس ہیں. تو ہم مونس کی مبتدا میں لائیں گے حاذہ. یہ دونوں پرانی گاڑیاں ہیں. موصوف صفت. اب یہاں پہ ہاتانی دونوں ہیں نا، سیارتانی قدیمتانی. اب یہ دونوں کیا ہے؟ مونس ہے تو ہاتانی. تم دونوں ذہین طالب علم ہو. اب یہاں پہ بھی کیا آ گیا؟ موصوف اور صفت. انتما طالبانی زکیانی. اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں جو بھی چیزیں آئی ہیں آپ کے سامنے، یہ اس لیے اس کا جو مبتدا ہے وہ ہمیشہ اپنی خبر کے حساب سے بنے گا. اگر خبر مونس ہے تو مبتدا بھی مونس ہوگا. اگر خبر مذکر ہے تو مبتدا بھی مذکر ہوگا. اس کو جو ہے نا آپ کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ یہ آپ پریکٹس کرتے رہیں گے. جب ہم ان سب چیزوں کی آپ خود پریکٹس کریں، مجھے جو ہے نا بڑا جو اچھا لگ رہا ہے وہ یہ کہ مجھے سمجھ میں یہ آ رہی ہے چیزیں کہ آپ کو یہ، کیونکہ میں اس طریقے سے آپ کو لے کے چلا ہوں ایک ایک چیز کو سمجھاتے ہوئے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہوں گی. تو اس کو آپ کیا کریں؟ اپنے جملے بنائیں اور جو کچھ میں نے پچھلی جو ویڈیوز میں آپ کو لیکچرز میں بتایا، جو بھی ووکیبلری دی ہوئی ہے، ان ووکیبلری کو استعمال کر کے آپ اپنے جملے بنائیں. اور جملے بنانے کا دیکھیں طریقہ یہی ہوگا کہ آپ کو یہ پورا ایک گرامیٹیکل اینالائز کرنا پڑے گا. جب آپ اس کو گرامیٹیکل اینالائز کریں گے پورے جملہ اسمیہ کو، تو پھر آپ کو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی. تو یہ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے اس کو ہم گرامیٹیکل اینالائز کریں گے. آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ دیکھیں ایک مرتبہ پھر بھی اس کو جو ہے نا پاز کر کے آپ یہ اپنے پاس لکھیں اور اس کو کوشش کریں بار بار اس کی جو ترکیب بنانے کی. اس کو ہم ترکیب کہیں گے کہ اس کی جملے کی ترکیب کیسے ہیں. جیسے ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، زید ایک محنتی لڑکا ہے. اب ترکیب یہ ہے کہ زید کے بارے میں خبر آ رہی ہے تو اس کا مبتدا جو ہے وہ زید ہے، خبر اس کی ہو گئی ایک محنتی لڑکا ہے. اب مفرد ہے یہاں پہ تو ایک ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا، آگے ہم پڑھیں گے، جب ہماری جو مبتدا ہوگا وہ کوئی مرکبی توصیفی کوئی بھی مرکب دوسرا بھی بن سکتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک چیزیں سمجھ میں آئی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی سمجھ میں نہ آئے تو ضرور مجھے آپ بتائیے گا، کمنٹ کیجیے گا. میں آپ کو اس کے جو ہے نوٹس بھی پرووائڈ کروں گا انشاءاللہ. اور یہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کو یہاں پہ بھی اسٹاپ کرتا ہوں. آگے پھر کیونکہ یہ لینگویج ہے، عربی لینگویج ہے، بڑی وسعت والی لینگویج ہے. تھوڑا اگر ہم چلیں گے تو اس کو صحیح طریقے سے ہم سمجھ پائیں گے انشاءاللہ. پھر نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک جو ہے نا مجھے اجازت دیجیے. دعا میں یاد. اللہ حافظ.